बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन व सामीन, आप देख रहे हैं मुफ्ती ऑनलाइन और मैं हूँ मुफ्ती सखावत मुनीर नाइमी। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब क़ारी अताउल मन्नान साहिब चिश्ती निज़ामी। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम हमेशा की तरह तिलावत कलाम पाक से करते हैं। जी क़ारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लकुम ला तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दान الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العظيم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور تمہیں کیا ہوا کہ نہ لڑو اللہ کی راہ میں اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے واسطے جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی دے دے اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار دے دے۔ ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، تو شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے۔ بے شک اللہ نے سچ فرمایا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ قاری صاحب بہت شکریہ، آپ نے تلاوت کلام پاک سے آغاز کیا۔ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں، ہمارا یہ پروگرام سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے۔ آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ احباب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے سکرین پر دیے گئے نمبرز کے ذریعے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر بھی جوائن کر سکتے ہیں، اپنے سوالات ہمیں بھیجتے رہیے۔ قاری صاحب، آج کے کون سے سوالات جو ہمیں موصول ہوئے؟ جی، پہلا سوال
گجراوالا سے ایک بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کسی خاتون کو شوہر کی شکل پسند نہ ہو تو کیا پھر بھی اس پر اپنے شوہر کی ہر اطاعت ضروری ہے؟ اور کیا شکل پسند نہ ہو لیکن کوئی عیب بھی نہ ہو تو کیا ایسے میں بیوی خلا لے سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کسی بھی شکل کا پسند نہ ہونا، اگر ہم ان چیزوں کی بنا پر شریعت کے معاملات کرنا شروع کر دیں تو پھر تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری طبیعت کے مطابق ہمیں شاید پسند نہ ہو، لیکن یہ بات ہمیشہ مد نظر رکھیں، کسی کی شکل کو ناپسند کرنا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی تخلیقات کے اندر عیب نکالنا، دیکھیں ایک ہماری نظر کا معیار ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز خوبصورت ہے، ایک اللہ رب العالمین کی قدرتی نظر کا بھی ایک تو معیار ہے نا کہ اس نے ہر انسان کو خوبصورت ہی پیدا فرمایا ہے، اور اس کی تخلیقات کے اندر بہرحال عیب نکالنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اگر اس کی شکل آپ کو پسند نہیں ہے تو کوئی ایسا عمل تو ہوگا، کوئی بھی ایسی عادت ضرور ہوگی، یقیناً ہوگی ایسی کہ جو پسند کرنے کے لائق ہوگی۔ اس کے اپوزٹ ایک حدیث ہے لیکن میں مفہوم کے اعتبار سے اسی طرح ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ بھی اپنی خاتون کے حوالے سے اس کو یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اگر اس کی ایک عادت اس کو ناپسند ہے تو کوئی ایسی عادت خاتون کی ضرور ہوگی کہ جو اس کو پسند ہوگی، اس لیے کہ جب کبھی ایسا کوئی معاملہ ہو تو خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی اچھی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرے۔ تو اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ اگر خاوند کی کوئی ایک عادت ناپسند ہے تو کوئی اس کی اچھی عادت کو مد نظر رکھے تو یقیناً محبت پیدا ہوگی۔ رہی بات یہ کہ خلا کا حق تو شریعت نے اس کو دیا ہے، اپنے اس حق کو استعمال کر سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیں بغیر عذر شرعی جو خاتون طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا مفہوم ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی۔ اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے طلاق کا مطالبہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہاں پر کوئی چیز ناپسند ہے تو کسی اور جگہ پر جائیں گی تو ہو سکتا ہے وہاں پر اور بہت ساری ایسی چیز ہوں۔ مثال کے طور پہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ شکل خراب ہے، آپ کی طبیعت کے مطابق اگر شکل وہاں پر ہوئی اور کوئی ایسا مسئلہ نکل آیا کہ جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہوا تو پھر کیا کریں گی؟ اس لیے یاد رکھیں ہمارا یہ معاشرہ بڑا عجیب معاشرہ ہے۔ میں عجیب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم شریعت سے نہیں لیتے۔ اگر آپ نے یہاں سے خلا لے لیا تو ساری زندگی ایک طرح سے نا ایک داغ لگے گا، لوگ کہیں گے یہ خاتون فلاں سے خلا لے کر آئی ہے، کیا وجہ ایسی بنی، طلاق کی نوبت کیوں آئی؟ تو اس وجہ سے میں یہ مشورہ دوں گا کہ ہر لحاظ سے اپنے خاوند کی فرما برداری کو ہی معمول بنائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ایک خاتون اگر اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری اس حد تک کرے کہ سر سے پاؤں تک اس کے جسم کے اندر زخم ہو اور خاتون اس کو اپنی زبان کے ساتھ بھی صاف کرے تب بھی اس نے حق ادا نہیں کیا، اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو احسن طریقے سے گزاریں۔ اسلام تو نام ہی اسی چیز کا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا اور دین اسلام کے ہر عمل پر، دین اسلام کے ہر حکم پر عمل کرنا۔ جیسے عورت کو یہ حکم ہوتا ہے شوہر کے لیے بن سنور کے رہے، تو اگر عورت کو شوہر پسند نہیں آ رہا، شوہر کو بھی اجازت ہے کہ وہ فیشل وغیرہ کروائے عورت کے لیے تھوڑا خوبصورت بن کے رہے؟ جی بالکل قاری صاحب، میں تو یہ کہتا ہوں کہ زوجین کے مابین ایسی محبت ہونی چاہیے کہ خاوند کو جو چیزیں پسند ہیں نا وہ بیوی کو چاہیے ویسا معاملہ کرے، اور بیوی جیسا خاوند ڈیمانڈ کرتی ہے اس کو بھی ویسا بن سنور کے رہنا چاہیے۔ بلکہ ہر دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کاشانہ اقدس میں تشریف فرما ہوتے تو ابتدا آپ مسواک سے کرتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تزئین کو اختیار کرنا اور ہر وہ چیز، مثال کے طور پہ اگر آپ کے جسم سے یا منہ سے یا کسی بھی جگہ سے کوئی اسمیل آ رہی ہے تو اس کو دور کرنا اور بن سنور کے رہنا، اسی کے اندر عافیت ہے، اور زوجین کے مابین محبت بھی ایسے ہی واقع ہوگی۔ اگلا سوال خانے وال سے شیرداد پوچھتے ہیں کہ میں نے گزشتہ 4 برس سے خفیہ شادی کر رکھی تھی، اب میرا ایک بیٹا بھی ہے، لیکن میرے خاندان اور پہلی بیوی کے میکے والوں کا دباؤ ہے کہ دوسری بیوی کو چھوڑو،
ورنہ پہلی بیوی کو طلاق دے دو، کیونکہ خفیہ شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے میں دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، میری رہنمائی فرمائیں، میرے لیے حکم شرع کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک مرد کو یہ اجازت ہے کہ ایک وقت کے اندر 4 آزاد خواتین سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ تمام کے جو حقوق ہیں ان کو احسن طریقے سے برابری کے ساتھ ادا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کسی نے چھپ کر نکاح کیا یا کسی کو بتایا نہیں تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ بعض فقہا یہ بھی لکھتے ہیں کہ نکاح کے اندر اعلان ہونا، بلکہ حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ نکاح کا اعلان کرو، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس خاتون اور اس مرد کا عقد نکاح ہو چکا ہے، آئندہ کبھی بھی زندگی میں یہ اکٹھے بیٹھے ہوں یا کہیں اکٹھے سفر کر رہے ہوں تو ان پر کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ یہ ایک عقد نکاح کے اندر ہیں۔ اور اگر آپ نے نکاح کر لیا ہے، بہرحال اگر گواہوں کی موجودگی میں آپ نے عقد نکاح کر لیا تو دوسرے لوگوں کو ملامت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے پارہ نمبر 18 کے اندر کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ سوائے ان کی ازواج کے کہ ان کو ازواج کے حوالے سے یا جو ان کی لونڈیاں ہیں، چونکہ آج کل تو لونڈیوں کا زمانہ نہیں ہے، تو بہرحال ازواج کے حوالے سے ان کو ملامت نہیں کی جاتی۔ ہر وہ بندہ کہ جو کسی کو جائز کام کے حوالے سے ملامت کرتا ہے اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان کو ملامت نہیں کیا جاتا، اور یہ قرآن کی آیت کا انکار کرتے ہوئے ملامت کر رہا ہے۔ اگر آپ نے 2 شادیاں کر لی ہیں، دونوں کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں تو دوسرے لوگوں کو ملامت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، ان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ کسی کو بھی نہ چھوڑیں اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے احسن طریقے سے گزاریں۔ اگلا سوال، ایک بہن خانپور سے پوچھتی ہیں کہ کیا ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں جیسا کہ اگر کنارے سے ٹوٹا ہو تو ایک روایت ملتی ہے کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا مکروہ ہے۔ اس کی علت بھی بیان یہ کی کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں اگر کوئی پیے گا تو اس سے اس کے منہ کو نقصان ہو سکتا ہے، زخم ہو سکتا ہے، تاہم اگر کوئی خشک چیز ہے ایسی کہ برتن کے اندر پڑی ہوئی ہے اور آپ ہاتھ سے کھا رہے ہیں، برتن کو بیانی ہی منہ سے نہیں لگا رہے، اس سے کوئی نقصان کا اندیشہ بھی نہیں ہے، تو بہرحال اس کو استعمال کرنا جائز ہوگا۔ لیکن اس کے اندر صرف شرعی خرابی یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر جراثیم ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے برتن ٹوٹا ہوا ہے تو اس سے نقصان کا اندیشہ ہے، اس وجہ سے اس کو مکروہ قرار دیا، لیکن اگر کسی نے استعمال کر لیا تو گناہ گار بہرحال نہیں ہوگا۔ کب ٹوٹا ہو تھوڑا سا اگر منہ لگ بھی جائے تو کیا مکروہ ہوگا؟ دیکھیے، نقصان کا اگر اندیشہ نہیں نہ ہے، اس میں کوئی زخم نہیں لگ سکتا، یا جیسا کہ آپ بڑی احتیاط سے کھا رہے ہیں، کوئی اور برتن موجود نہیں ہے، تو ہم اس کو کوئی حرام اور مکروہ تحریمی بہرحال نہیں کہہ سکتے۔ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اگر نقصان کا اندیشہ نہیں ہے تو اور برتن بھی موجود نہیں ہے تو آپ اس میں کھا سکتے ہیں۔ اگلا سوال، ایک بہن میاں والی سے پوچھتی ہیں کہ کپڑے استری کرتے ہوئے ایک طرف سے میرا دوپٹہ جل گیا تھا، میں نے وہ حصہ چھپا کر دوپٹہ اوڑھ لیا، لیکن میری امی کا کہنا ہے کہ پھٹا یا جلا ہوا کپڑا استعمال نہیں کرنا چاہیے، نحوست آتی ہے۔ میری رہنمائی فرمائیں کہ کیا واقعی شرعاً ایسا کپڑا استعمال کرنے کی ممانعت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ کپڑا اگر پھٹ جائے یا کسی طرح جل جائے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو اس کو پیوند لگا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو اس نیت کے ساتھ پھینک دیا کہ یہ جلا ہوا ہے اور اس سے نحوست آئے گی، یاد رکھیں اسلام کے اندر نحوست کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ فلاں چیز منحوس ہے، فلاں چیز سے جناب ہمارے لیے وہ خرابی آ جائے گی، یاد رکھیں خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہی خیر کو پیدا فرمایا، اللہ رب العالمین نے ہی شر کو پیدا فرمایا۔ اور جب ہم ایمان کی صفات پڑھتے ہیں نا، من قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، وہاں پر بھی ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اچھی اور بری تقدیر پر ہمارا ایمان ہے کہ تمام تر چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں۔ ہاں یہ بات رکھیں، ادب کا تقاضا یہ ہے، ادب کے پیش نظر برائی کو اپنی طرف منسوب کرے اور اچھی چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے۔ مثلا اگر گناہ ہو جائے
تو یہ کہہ دے کہ یہ میری اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوا ہے، اور اگر کوئی نیکی ہو جائے تو کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے توفیق ملی۔ تو یہ چیزیں ہمیشہ مد نظر ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر بدشگونی کا کوئی تصور نہیں ہے، کسی چیز کو منحوس قرار دینا جائز نہیں ہے۔ اصل میں یہ چیزیں دوسرے مذاہب سے نا ہمارے اندر آ گئیں۔ دوسرے مذاہب سے جب کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے تو پرانی باتیں کچھ رہ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ آگے پھر چلتی چلتی اس حد تک پہنچ جاتی ہیں کہ ہم ان پر یقین کامل کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کوئی بھی چیز مؤثر حقیقی نہیں ہے، مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نحوست یہ چیز ہے کہ کوئی بندہ گناہ کرے، اور نیکی کرنا یہ اچھی بات ہے، نماز پڑھنا اچھی بات ہے، روزہ رکھنا اچھی بات ہے۔ اگر کوئی کپڑا پھٹ جائے تو اس کو اس نیت کے ساتھ پھینک دینا کہ اس سے نحوست آئے گی، یاد رکھیں کہ یہ اسراف کے اندر آئے گا، فضول خرچی کے اندر آئے گا۔ دوپٹہ یا کوئی بھی چیز جل جائے یا پھٹ جائے تو اس کو پیوند لگا کے استعمال کرنا بلکہ مسنون ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کپڑا پھٹ جاتا تو آپ اس کو پیوند لگا لیتے۔ تو ہمارا یہ مشورہ ہوگا کہ کوئی بھی ایسی چیز کہ جو جل جائے اس کو پیوند لگا کے استعمال اس نیت کے ساتھ کریں کہ کریم آقا علیہ السلام کی سنت ہے، تو یقیناً ثواب بھی پائیں گے۔ اگلا سوال ایک بہن پشاور سے پوچھتی ہیں، گھر میں کموڈ استعمال ہوتے ہیں لیکن مجھے کموڈ استعمال کر کے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جسم ناپاک ہو گیا ہے، اس لیے جب کہیں کسی کے گھر جاتی ہوں تو نماز پڑھنے کے حوالے سے مجھے شبہ رہتا ہے، ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اسلام نے چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر بڑی سے بڑی بات تک ہمارے لیے رہنمائی فرمائی ہے۔ واش روم میں جانے کے آداب سے لے کر تو ملک کو چلانے تک بڑے بڑے جو معاملات ہیں اس حوالے سے شریعت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ وہاں پہ جانے کے یعنی واش روم میں جانے کے بھی آداب شریعت نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اسی طرح چونکہ جدید دور ہے، کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ یہ سارے معاملات پیشاب وغیرہ کے معاملات یہ بیٹھ کر کرنے چاہیے، اسی کے اندر آداب ہیں۔ لیکن اگر مجبوری کی بنا پر کسی کو کموڈ استعمال کرنا پڑ جائے، یا جس طرح آج کل کچھ ایسی چیزیں بنی ہوئی ہیں کہ کھڑے ہو کے کچھ لوگ پیشاب والا معاملہ کر لیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ناپاکی سے بچنا لازم ہے۔ صرف یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کپڑوں کو یا جسم کو نجاست نہ لگ جائے۔ بغیر عذر شرعی کھڑے ہو کے پیشاب کرنا جائز نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، اگر عذر کی بنا پر کسی نے ایسا معاملہ کر لیا تو بہرحال اجازت ہوگی۔ یاد رکھیں کہ جب کموڈ استعمال کرنا ہو تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے اس پر اچھے طریقے سے پانی بہائیں، اس کو اگر بالفرض وہ خشک بھی ہے تب بھی اس پر پانی بہائیں کہ کوئی نجاست اس پر نہ لگی ہو۔ پھر اگر آپ کو اس کے اوپر بیٹھنا ہو تو پھر یقینی بات ہے کہ کوئی نجاست والا معاملہ نہیں ہے، اور جب آپ وہاں سے باہر آئیں تب بھی اس کے اوپر پانی بہائیں کہ آنے والے کے لیے کوئی نجاست والا معاملہ نہ رہے۔ اور ایسی صورتحال کے اندر اگر آپ نے کموڈ استعمال کیا تو اس میں یقینی بات ہے کہ کوئی نجاست وغیرہ آپ کے جسم پر نہیں لگی ہوگی، اور اس میں کوئی شرعی قباحت بھی نہیں ہے۔ اگلا سوال محمد رضوان اٹک سے پوچھتے ہیں کہ مجھے پرائز بانڈز خریدنے کا شوق ہے، ایک دو دفعہ میرے چھوٹے موٹے انعامات نکلے ہیں، اس لیے اب میں بڑے انعامی بانڈز لیتا ہوں، لیکن ایک دوست نے بتایا کہ انعامی بانڈز سے ملنے والی رقم حرام ہے، اس بارے میں حکم شرع کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ شرعی ہو تو اس کو ماہرین سے ہی پوچھنا چاہیے۔ ادھر ادھر سے باتیں سن کر تو عمل کر لینا یہ بہت ساری خرابیوں کا باعث ہے۔ یاد رکھیں کہ انعامی بانڈز کی خرید و فروخت کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہے، یعنی جتنے میں آپ نے خریدا ہے اتنے میں ہی اگر بک جائے اور اس کی کوئی بلیک میلنگ بھی نہ ہو، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی اضافی رقم لی جائے یا نہ ہی اضافی رقم دی جائے، جتنے میں آپ نے خریدا ہے اتنے میں بک جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر اس پر آپ کو کوئی انعام ملا تو یہ شرعی طور پر اس لیے جائز ہوگا کہ یہ حکومت آپ کو انعام دے رہی ہے، اور یہ ایک طرح سے ہبہ کے زمرے میں آئے گا۔ بعض فقہا نے اس کی اجازت دی ہے، اور بعض نے اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس کے اندر کچھ خرابیاں ہیں۔ بہرحال اصل بات یہی ہے کہ اگر حدود و قیود کا لحاظ رکھتے ہوئے
جتنے میں آپ نے خریدا ہے اتنے میں بک جاتا ہے، اور انعام کی جو رقم ہے اس کے اندر بھی کوئی ایسی شرعی خرابی نہ ہو کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو مزید رقم دینا پڑے، رشوت دینا پڑے، تو ایسی صورت میں اس سے ملنے والی رقم اکثر فقہا کے نزدیک جائز ہوگی۔ پرائز بانڈ جو بازار میں بک رہے ہیں اس میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں تو یہ ہے کہ آپ نے اگر 100 روپیہ لگایا تو وہ ایک قسم کا جوا لگاتے ہیں، پھر وہاں سے ان کو 20,000 روپے اس کے بدلے دیا جاتا ہے، دیکھیں وہ جوا مارتے ہیں وہاں پہ۔ دیکھیں جوا جو ہے نا، اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو پیسے لگائے ہیں نا، یا تو وہ سارے کے سارے ہی چلے جائیں گے یا بہت زیادہ مال آ جائے گا۔ جوئے کی تعریف کے اندر یہ چیزیں بھی شامل ہیں۔ تو اگر کسی نے جتنے میں لیا ہے اتنے میں بک جاتا ہے، میں نے اس لیے جو شک ہے نا آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، جتنے میں لیا ہے اتنے میں بک جائے تو جائز ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی شرعی خرابی ہو، کوئی زیادہ پیسے لے کے آپ خریدیں اور کم پیسوں میں بکتا ہو، تو پھر شرعی طور پہ جائز نہیں ہوگا۔ لیکن بازار میں جو بک رہا ہے، اگر آپ نے 100 روپے کا لیا آپ کے پیسے ضائع، یہ ایسا ہی ہو رہا ہے، اگر آپ کو ایسا نہیں ملے۔ ہوتا ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ بہرحال جہاں تک میری تحقیق ہے، جہاں تک میں نے مطالعہ کیا، جہاں تک میں نے دیکھا، تو جتنے میں بانڈ لیا جاتا ہے اتنے میں بک بھی جاتا ہے۔ اس میں اگر جیسے آپ صورت بیان کریں، اگر یہ صورت حال ہے تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ انعامی رقم جو اس پر نکلتی ہے تو وہ حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ دیکھیں اسی طرح اگر آپ نے ان شرائط کے ساتھ انعامی بانڈ خریدا، اتنے میں ہی بک گیا، تو اس پر جو رقم آپ کو ملے گی انعام کی صورت میں وہ بالکل جائز ہوگی، اس کو استعمال کرنا جائز ہوگا۔ وہ حکومت کی طرف سے ایک انعام ہے نا، تو انعام کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ جی شکریہ بہت مفتی صاحب، بڑے اچھے انداز سے آپ نے سوالات کے جواب دیے۔ آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں۔ امید ہے کہ مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ خوب مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ دینی اور شرعی اور معاشرتی اور اخلاقی معاملات میں رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، اور آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔